حضرت ہاشم کا انتقال شام میں ہوا، ان کی قبر آج بھی دمشق میں ہے۔ بہت کم قافلے والوں کو پتہ تھا کہ ہاشم نے یہاں پر شادی کی۔ یہ تو اور قافلہ جا رہا تھا، اس نے مدینے میں دیکھا بچے تھے کھیل رہے تھے، ایک بچے کا نشانہ بڑا زبردست تھا، اس نے کہا باقی بچوں کا نشانہ نہیں لگتا صحیح، اس بچے کا نشانہ صحیح لگتا ہے، اس بچے میں کوئی خوبی ہے، کوئی خاص بات ہے، یہ مدینے والوں میں سے نہیں، اس کا انداز قریش والوں کا ہے۔ تحقیق کی پتہ چلا کہ اس کی والد مکے کا رہنے والا، شام گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا، تحقیق کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں۔ پھر جب اس قافلے والوں کو پتہ چلا اوہ یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے، اتنا خوبصورت نشانہ کسی چیز کا ہاشم کا بیٹے ہی کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان مختصر کرتا ہوں بات، تاکہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس تک پہنچ سکوں۔ پوچھے گیا نام کیا ہے، کہا شیبہ اس کا نام ہے۔ مکے پہنچے تو اس کا نام شیبۃ الحمد پڑ گیا۔ یہاں پر بال کچھ سفید تھے عبد المطلب کے، ایسا نظر آ رہا تھا کہ بچہ ہے بوڑھے کی شکل کا، لیکن ایسا بوڑھا کہ تعریف کا لائق ہے۔ بوڑھے کا تو کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسا بوڑھا ہے جس کی سب تعریف کرتے ہیں، یعنی پیدائشی اس کی پیشانی کی بال سفید تھے، اور لوگ جو بھی دیکھتے وہ اس بچے پر فریفتہ ہو جاتے۔ مکے جا کر اطلاع ملی، عبد المطلب سے کہا کہ تمہارے بھائی کا، تمہارا بھتیجا ہم نے مدینے میں دیکھا، تلاش میں آیا تو پہچان لیا۔ جب ان سے کہا یہ تو ہمارے ہی بیٹا ہے، بھتیجا ہے میرا، میں اس کو مکے لے جانا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے اجازت دی دی۔ آپ اس کو لے کر جب آ رہے تھے مکے میں، چونکہ پیدل سفر تھا، گرد و غبار تھا، اور گرد و غبار میں چہرے پہ ایسے مٹی اٹک گئی کہ تہ مٹی کی تہ در تہ چہرے پر جم گیا، ایسے جیسے یتیم بچے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کچھ ایسے ہی بن گیا۔ اب عبد المطلب جب مطلب اس کو دیکھتا تو اب حیران تھا کہ کیا